الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کو کم کر دو۔ صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں مولا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں عبث اور فضول بنایا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ دو باتیں یاد رکھیں زندگی میں، آپ دنیا میں بیکار نہیں آئے، بلکہ رب ذوالجلال نے چونٹی کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ بیکار کوئی چیز دنیا میں آئی نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اکثر یہ سوچ بیٹھا ہے کہ اسے آخرت کی طرف جانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بلکہ یہ بات دنیا میں مسلم ہے، سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ بڑی سی بڑی طاقت کا مالک بھی ایک دن اپنی سانسیں روک لیتا ہے اور مولا کی بارگاہ کی طرف چل پڑتا ہے، جانا سب کو ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کو قرآن پاک کئی مرتبہ جھنجھوڑ کر کے پوچھتا ہے کہ تمہیں سب کو لوٹنا ہے اس طرف۔ میں آج آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، عمومی طور پر میرے مخاطب نوجوان حضرات زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ سب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ نے آپ کو یوں ہی پیدا کیا، کسی مقصد کے تحت نہیں؟ بے غرض دنیا میں آئے ہو، کیونکہ چند لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد کیا ہے، کیوں جی رہا ہے؟ صبح سے شام کرتا ہے، شام سے صبح کرتا ہے، جس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آخر یہ کیا زندگی کے طریقے ہیں، اصول ہیں؟ کیا آپ اپنے شب و روز کو کسی با مقصد کام پر لگائے ہوئے ہیں جس کا جواب دینے پر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اطمینان ہو کہ میں قیامت کے دن ان تمام معاملات کا جواب دے سکوں گا؟ ورنہ اکثر کو ہم دیکھ رہے ہیں زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، بچپن سے وہ جوانی میں آ گئے اور جوانی سے فوراً بڑھاپے میں آ گئے، بہت تیزی سے زمانہ بدلتا چلا گیا۔ کل جو بچے ہمارے ہاتھوں میں کھیلتے تھے آج وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کی کمر ٹیڑھی، دانت جھڑنے لگ جاتے ہیں، بال سفید ہوتے ہیں، پھر دنیا سے رخصتی کا سفر باندھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ پوری زندگی میں سوچنے کا ایک مقام ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تم کبھی سوچے کہ تم کیوں آئے یہاں؟ کیا سورج کو روز ڈوبتے نکلتے دیکھنے کے لیے آئے تھے، یا لوگوں کی دوڑ بھاگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، یا لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے تمہاری زندگی ختم ہو جائے کہ فلاں اتنا کمایا، فلاں اتنا کمایا، اس کا گھر اتنا ہے، اس کی بیویاں اتنی، اس کے بچے اتنے، اس پر تبصرے کے بعد اکثر کی زندگی ختم ہو گئی۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کیا کر رہے تھے دنیا میں، آپ کیوں آئے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک میں دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہیں نا، پانی کے اوپر جو جھاگ آتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ اڑ جائے گا ہوا سے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں باقی رہے گا۔ جو نفع بخش چیز ہے وہ زمین میں قرار پاتی ہے، باقی جو کچرا ہے یہ سب اڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی مثال بیان فرماتا ہے، یہ ہم سب کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو کسی اور کے نفع کے لیے نہیں جیتے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو کسی نے با مقصد بنایا اور کسی اور کے لیے جیتا رہا اور دوسروں کے نفع کے لیے جیتا رہا، دنیا اسے فراموش نہیں کرتی اور وہ ہمیشہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرام وقار، انسان کو نفع بخش ہونا ضروری ہے۔ نفع بخش کا مطلب یہ ہے کہ سیلفش نہ ہو، کہ اپنے لیے جیتا ہے اور کسی کے بارے میں اسے خیال تک نہیں ہے۔ سیلفش انسان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ اپنے لیے جمع کرتا رہا لیکن کھانے کے وقت بیمار ہو گیا، دوسروں کا خیال بھی نہ کر سکا۔ مسلمان وہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اگر پڑھو گے، مومن وہی ہے جس کے زمین پر ہونے سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا رات کو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا سیلفش نہیں ہوتا، دنیا میں آئے تو وہ نفع کے لیے جیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اب تک نہیں بنایا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا کی دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں اور صرف دیکھا دیکھی کچھ لوگوں کے اعمال نظر آتے ہیں، ان کا اپنا اصل ذاتی ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ میں آپ کو پوچھوں، ریلوے اسٹیشن میں جائیں، ایک بندہ ٹرین میں بیٹھا ہے، اس سے پوچھیں کہاں جانا ہے آپ کو، کہ پتہ نہیں ہے بس بیٹھ گیا، آپ کہیں گے بیوقوف ہے، کون سی ٹرین میں بیٹھا یہ بھی نہیں معلوم اور کہاں جانا یہ بھی نہیں معلوم، ایسے شخص کو پاگل کہا جاتا ہے، اسے منزل معلوم ہی نہیں۔ اس بیوقوف مسافر کی طرح ہزاروں لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہاں تک جانا ہے۔ ڈیسٹینیشن اگر معلوم نہ ہو تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، مومن کی منزل ہے تاجدار مدینہ کے قدم تک پہنچنا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا، یہ منزل مقصود ہے ہماری۔ اور جسے یہ پتہ ہو جائے کہ میری منزل وہاں ہے تو وہ مدینے کی ہی ٹرین میں بیٹھے گا، اسی راستے پر ہی چلے گا، وہ ادھر ادھر کے راستے میں اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ اور جسے منزل معلوم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ آوارہ گردی کر رہا ہے اور بے وقوف ہے، دنیا کی ہوس میں بے وقوف ہو گیا یا لوگوں نے اسے بے وقوف بنا دیا۔ لیکن اے مومنوں، آپ اپنی زندگی کا ڈیسٹینیشن مقرر کرو کہ میری منزل مقصود یہ ہے، جس کو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش، کہ دی ہم آؤس، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی تیری زندگی کا مقصود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جانا۔ میں یہاں پر چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر دنیا میں جیتے ہو اور مقصد نہیں ہے آپ کا اور نہ ہی لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہو، تو پھر اس شخص کو کہا گیا ہے کہ اس درخت کی طرح ہے جسے کاٹ کر کے پھر جلایا ہی جائے گا۔ درخت اگر پھل بھی نہیں دیتا، چھاؤں بھی نہیں دیتا تو بوجھ کیوں بنائے، پھر وہ جلانے والی لکڑیوں کے کام آ جائے۔ وہ مشین جو کچھ بھی کام نہیں کرتی، میرے عزیزوں، ہم ایک واشنگ مشین اپنے گھر پر لائیں، مقصد ہوتا ہے نا، کپڑے دھوئے گی، سکھائے گی، لیکن کپڑے بھی نہیں دھوتی اور سکھاتی بھی نہیں ہے، تو اس مشین کی جگہ کون سی ہے؟ پھر وہ کباڑ خانے میں جائے گی۔
اس کو بھنگار میں ڈالا جائے گا۔ جو بھی مشین اپنے مقصد سے اتر گئی ہے اس کا ٹھکانہ بھنگار خانہ ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے مقصد سے ہٹ گیا، وہ نفع بخش نہیں رہا، تو اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہو جاتا ہے، بیکار عبث جی رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ نہیں میاں، تم با مقصد آئے ہو دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو ہمارے متعلق فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب مطلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر رہا تھا رب تعالیٰ تو یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں دنیا میں۔ انسان کو خلیفہ کہا گیا ہے اللہ رب العزت کا، تو کیا وہ بے مقصد زندگی گزارے گا؟ عبث جیے گا یہاں پر؟ کتنے لوگوں کی جوانیاں ختم ہونے کو آ گئی، اب وہ اپنا حساب اور کیلکولیشن کر کے دیکھیں پچھلی اتنی زندگی ہماری گزری، ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں بتاتا ہوں۔ ہندوستان کے اولیاء کاملین میں بہت بڑا ایک نام ہے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ، جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ 100 سال یا اس سے کئی سال پہلے کے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ ولایت پہلے ان کے ہاں آتی ہے، پھر وہاں سے غریب نواز کے دربار میں، اور پھر وہ ہندوستان میں تقسیم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ لکھا ہے کہ مسعود غازی کی بارگاہ میں اگر کوئی جائے تو 1 گھنٹہ زیارت کرے، اس لیے کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سنیے، سید سالار مسعود غازی اولیاء میں سلطان کا مقام ہے ہندوستان میں، بارگاہ غریب نواز سے کافی سال پہلے کے، سرکار غریب نواز سے پہلے کے، اور ایک جہاد میں شہید ہوئے ہیں آپ، شہادت کا مقام پائے۔ لیکن جو سلطان الاولیاء کا آپ کو مقام ملا ہوا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے پائے کے ولی ہیں جن کے ہاں حضرت خضر علیہ السلام آج بھی آتے ہیں۔ میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سالار مسعود غازی کی عمر ان کے انتقال کے وقت صرف 19 سال کی تھی۔ 19 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے اور سلطان الاولیاء کہلا رہے ہیں۔ سلطان الاولیاء میاں ہماری زندگیاں اب دیکھنے کی ہیں۔ 19-20 سال میں تو بچہ ابھی کھلونے پکڑ رہا ہے ہمارا۔ اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں ابھی گیم کھیلنے کا وقت ہے ہمارے، ابھی تو سٹینڈ بھی نہیں ہوئے، سٹیبل نہیں ہوئے۔ یہ باتیں ہیں، یہ جملے۔ کوئی دنیا میں آیا، آپ کو پتہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے پرچم اسلام لہرانے والا کون تھا؟ محمد بن قاسم۔ سندھ کی سرزمین پر وہ آیا، یہ تابعین میں سے 90 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس وقت سندھ میں ایک راجہ دابر سنگھ تھا جس کے چند گنڈوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی، ان کا مال لوٹا، ان کی عزت لوٹ رہے تھے۔ ان عورتوں میں سے کسی نے یہ آواز لگائی کہ کوئی ہمارا مومن بھائی ہے جو ہماری عزت کی حفاظت کرے۔ ہند سے، ہند اور سندھ جب ایک ہی تھا، یہاں سے اب آواز لگائی عورتیں۔ اس وقت تجارت کی غرض سے کچھ عرب لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں۔ وہ تجارت کر کے واپس اپنے عرب میں پہنچے تو خلیفہ اس وقت جو تھا اس کے پاس وہ داستان سنا رہے تھے کہ ہندوستان میں کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تاجر سنا رہے بادشاہ خلیفہ کے پاس۔ اس وقت اس خلیفہ کا جو اس گورنر کا بھتیجا تھا محمد بن قاسم، وہاں سے گزر رہا تھا، کان کھڑے کر لے، کہا ہندوستان کی سرزمین تقریباً 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہ پلین ہے نہ ٹرین ہے۔ اس وقت گورنر کے پاس جب وہ تاجر یہ دردناک داستان سنا رہے تھے کہ ہماری کچھ عورتوں کی عزت خطرے میں ہے، وہ دہائی دے رہی تھی، تو اس نوجوان نے وہی دربار میں کھڑے ہو کر کے پکارا، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آتا ہوں تیری مدد کے۔ اور اپنے چچا گورنر سے
اجازت لے کر 10,000 کا لشکر لے کر کے وہ سندھ کی سرزمین پر پہلے قدم رکھتا محمد بن قاسم. توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہندوستان میں آئے، سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو آزاد کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. لیکن اس راجہ دابر سنگھ کو بڑا غرور تھا اپنی طاقت پر، لاکھوں کی فوج جمع کر رکھا تھا. اس نے کہا کہ یہ آیا ہے نوجوان مجھے للکار رہا ہے، اور میں نہ ان عورتوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میرے یہ چھوڑے ہوئے سپاہیوں کو گرفتار کروں گا. پھر محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تو آزاد نہیں کرتا تو محمد عربی کے غلاموں کے تو جوہر بھی تو دیکھ لے، ان کے تلوار کے جوہر بھی دیکھ لے. 3 دن کی صرف لڑائی ہوئی تھی اور وہ 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ شکست فاش کھا کر بھاگتے ہوئے محمد بن قاسم کے ہاتھ پکڑا گیا اور مارا گیا. اور پھر ان مومنہ خواتین کو محمد بن قاسم نے آزاد کیا. ہندوستان میں پہلی مرتبہ پرچم اسلام لہرایا، زور زبردستی نہیں، اعلان کیا تھا جس کو بھی دامن اسلام میں آنا ہے وہ آ سکتا ہے، اور جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ قائم رہ سکتا ہے. یہ محمد بن قاسم کے امن کا پیغام تھا. 3 سال تک محمد بن قاسم نے امن، انصاف، عدل کا وہ میدان قائم کیا تھا کہ میں اپنی بات تو چھوڑے، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہے، پروفیسر، جس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ میں محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا کسی کو دیکھا نہیں. لیکن یہ بھی بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، محمد بن قاسم کے انتقال 3 سال کے بعد ہی ہو گیا تھا. انتقال کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 21 سال کی تھی. 21 سال کی تھی. وہ 19 سال کا جوان عرب سے ہندوستان میں آیا اپنی بہنوں کی آزادی کی خاطر. یہ غیرت مندی ہے میرے عزیزوں. وہ نوجوان عبث اور فضول نہیں جیتے تھے. کبھی میں ان کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں اتنی زندگیاں یہاں بیکار پڑی ہوئی. کئی لوگ ایسے ہم میں سے جن کی عمر 40 سال 50 سال کے قریب آئی، پیچھے مڑ کر دیکھو، ارے میاں چونٹی کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ کیا ہی نہیں، جیتے چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں. جیو تو کسی مقصد کے ساتھ جیو. اسی لیے ایک شاعر نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو یہاں سبھی مرنے کے لیے آئے، یوں تو یہاں سبھی مرنے کے لیے آئے، لیکن جاؤ تو کوئی نشانی چھوڑ جاؤ، کچھ تو کر جاؤ. میرے عزیزوں، آپ سے زمین لالازار بنے، نہ یہ کہ یہاں پر رہتے ہوئے زمین کا ٹکڑا تم سے پناہ مانگنے لگے کہ یہ بوجھ کب مجھ سے ہٹے. تمہارے لیے ہر خطہ تعریف کرے اور ہر خطہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور دعا کرے کہ اس کے ہونے سے مولا پوری کائنات میں، پورے زمین میں اور اس کے آس پاس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی. آج لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں بہت وقت ہے. کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس میں تو کتنے گھنٹے صرف ہو گئے. اپنی خود کی زندگی بنانے میں، اپنے اعمال کی اصلاح میں کوئی وقت نہیں لگانا ہے. لوگوں کی ٹوہ میں، لوگوں کی جستجو میں، ان کی جاسوسی میں کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں. مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، میں ایک علاقے میں گیا تھا، میجورٹی مسلمانوں کی تھی. ایک حاجی صاحب نے کہا، بات ایسی چل رہی تھی کہ اکثر یہاں پر پروفیشن کیا ہے، لوگ کس چیز کا کام کرتے ہیں. انہوں نے ہنس کر کے کہا کہ حضرت یہاں کی میجورٹی نوجوانوں کی یا جو بھی وہ کام مخبری کا کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں. کہا کس کی؟ کہا پولیس کو خبریں دینے کا کام، اس پہ 100-500 روپے مل جاتے ہیں. اور کس کی مخبری کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی، کہ کون کس سے ملتا ہے، کس سے تعلقات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر غلبہ دیا ہے؟ کبھی نہیں. قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے اور قیامت تک رہے گا، کبھی غلبہ نہیں دے گا. ہاں ایک صورت ہے
کہ اگر ان کفار و مشرکین کو غلبہ ملتا ہے تو کسی مسلمان کے ذریعے سے ملتا ہے، کوئی مسلمان ہی اس کا سپورٹر ہوگا۔ جب تک وہ تمہاری مخبری نہیں کرے گا تب تک وہ براہ راست تم پر غالب نہیں آتے۔ یہ کیا جینے کے طریقے ہیں؟ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر کے جائیں گے یہ لوگ جو جاسوسی کرتے رہے، ٹوہ میں لگے رہے۔ کس کا فائدہ کیا تم نے؟ کس کا نفع کو؟ اور ایک صاحب نے تو کہا کہ ان کا پورا نظام ڈپارٹمنٹ کا صرف مسلمانوں سے چل رہا ہے، انہی لوگوں سے چل رہا ہے، یہی سارے اچھے اچھے ٹپ لا کر کے دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، امت مصطفیٰ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر امت ہو، جینے کے عظیم مقاصد ہونے چاہیے، اعلیٰ مقاصد ہو۔ حضرت جنید بغدادی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک بار آپ دریائے دجلہ میں دیکھ رہے تھے کہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ آپ نے اندر ہاتھ کیا، بچھو کو تیرنا نہیں آتا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ آپ نے ہاتھ دے کر پانی سے اس بچھو کو باہر نکالا، بچھو نے ہاتھ میں ڈنک مار دیا، آپ نے ہاتھ جھٹک لیا، پھر وہ گر گیا۔ دوبارہ آپ نے ہاتھ دے کر کے پھر اٹھانے کی کوشش کی، دوبارہ بچھو نے ڈنک مارا، پھر آپ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کے مرید بھی ساتھ میں تھے۔ میاں بچھو کے ڈنک کی بات کر رہا ہوں، مچھر نہیں۔ زہر چڑھ جائے تو آدمی بسمل کی طرح تڑپتا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے اسی کڑی کو پکڑ کر کے اٹھایا جس سے ڈنک مارتا تھا، اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا، پھر اپنے زہر کا علاج کرنے لگے۔ مریدین نے کہا کہ حضور وہ بچھو ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکالے جا رہے ہیں بار بار، موذی جانور ہے، مرے تو مر دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، اس کی فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے اور مدد کرنا میری فطرت ہے، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ ہے انسان کی فطرت، جیے تو کسی کے نفع کے لیے جیے، نہ یہ کہ ڈنک مارنے کے لیے جیے، لوگوں کو زہر اور خرافات میں مبتلا کرنے کے لیے نہ جیے۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اور صرف نوجوانوں کو ان کی زندگی کے مقاصد کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تم آئے ہو بڑے مقاصد کے تحت، تمہیں اللہ تعالیٰ نے شرف عزت عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خیر امت سے تمہیں پکارا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہاری تعریف قرآن پاک میں آئی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں توجہ سے، انسان جب کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو نقصان تو کم سے کم نہ دے۔ اگر وہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں جی سکتا تو کم سے کم کسی کے راستے کا پتھر بھی نہ بنے۔ کسی کے لیے روڑے اٹکانا یا اس کے راستے میں کانٹے بچھانا یہ مومنین کی شان ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہ معاشرہ قائم کیا تھا۔ جنگ موطا کے متعلق روایت ملتی ہے کہ صحابہ جنگ کے میدان میں، جنگ کا میدان ایسا سخت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی رہتی ہے کہ کب کہاں سے تیر آ جائے، کب کس کی گردن پر تلوار آ جائے، لیکن صحابہ اس میدان جنگ میں بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے، اپنے بھائیوں اور صحابہ اکرام کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا دیا ہوا معاشرہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی سوسائٹی ہے۔ یہاں حالات اب ایسے ہو گئے کہ غریب آدمی اگر پڑوسی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑا رہا لیکن خبر پڑوس کو بھی نہیں ہوئی۔ کتنے جگہ شہروں میں ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، جنازے اٹھ گئے، پڑوسی کو خبر بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ جنگ موطا کے موقع پر ایک صحابی کہتے میں پانی پلانے کا کام کیا کرتا تھا، زخمیوں کو پانی پلاتا، میرے ہاتھ میں مشکیزہ ہوتا۔ ایک صحابی زخم کھا کر گر پڑے تھے،
والعطش العطش کہہ رہے تھے. تو یہ پانی پلانے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے مشکزے کو لے کر دوڑا ان کے پاس جو زخمی تھے اور انہیں پانی کی کھٹوری میں ڈال کر پانی پلا رہا تھا کہ انہیں ایک دوسرے زخمی صحابی کی آواز آئی. وہ پانی پانی کہہ رہے تھے. تو یہ جو زخموں سے چور میدان میں پڑے تھے, انہوں نے کہا اے میرے پانی پلانے والے بھائی, مجھے کہیں اور سے آواز آ رہی ہے, شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, اسے پانی پلا دیں. یہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کر ان کے پاس گیا. وہ دوسرے تھے, وہ اور زخموں میں گرے ہوئے تھے. میں انہیں پانی پلا رہا تھا کہ ایک تیسرے کی آواز آئی. یہ دوسرے نے بھی پانی کو منہ نہیں لگایا, کہا انہیں پہلے پلا کیا. یہ صحابی کہتے ہیں میں تیسرے کو پانی پلانے پہنچا ہی تھا کہ ان کی روح قبض ہو گئی. زخموں سے چور میدان جنگ میں فوت ہو گئے, شہید ہوئے. کہتے ہیں واپس پلٹ کر آ کے دیکھا تو یہ دونوں بھی شہید ہو چکے تھے, ایک قطرہ بھی پانی نہیں پی سکے. موت کی سختیاں, نزا کا وقت, سکرات کا عالم کیسا ہوتا ہے. بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا, لیکن صحابہ کو میرے آقا نے وہ کون سی محبت پلائی تھی کہ موت کے وقت بھی اگر وہ خیال کرتے تو مومنین کا خیال کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے صبح اس حالت میں کیا, آپ سب کے لیے, میرے لیے, جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ امت کے متعلق کچھ سوچا نہیں, میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں. کیوں جی رہے ہو؟ صبح اٹھے, شام کر دیا, شام میں سوئے, صبح کر دیا, تمہیں خبر ہی نہیں کہ امت کے اوپر کیا حالات ہیں. وہ محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے ہند پہنچتا ہے چند عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے. آج ہمارے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ہمیں چیخنے والی بہنیں انتقال کر گئیں, لیکن ہمارے اندر آج تک جو نہیں رہی تھی. کشمیر میں کیا حالات اچھے ہیں سب کو پتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ دجالی میڈیا ہزار چھپائے لیکن ہر ایک جانتا ہے. وہاں کے نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر کے جنازے جوانی میں اٹھائے جاتے ہیں. ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہاں بیوہ عورتیں ہیں جو ہوس کا نشانہ بن جاتی, ظالموں کے ہاتھ عصمت دری کا شکار بنتی ہیں. وہ برسوں سے پکار رہی ہے, لیکن یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ ان کے متعلق بولنے کو بھی جرم سمجھتے ہیں. آج اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا, کشمیر پر بات کر رہے ہیں آپ, ارے وہ تو آتنکوادیوں کی جگہ ہے. کیوں میاں, وہ انسان نہیں ہے؟ کون سا آتنک اور کون سی دہشت پھیلائی؟ کسی بندے کو مار کر کے تم نے خود باغی بنایا ہے. ان کے گھروں سے پوچھو جن کی ماؤں کے 1.5 سال 2 سال کے بچے ہیں, ان کے سامنے جب ان کے باپ کا جنازہ جاتا ہو, جوان لاشیں نکلتی ہیں. بغداد ٹوٹ رہا ہے, تباہ ہوا. ملک شام کے حالات ایسے ہیں, اللہ کی پناہ, دل دہلتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتاؤں. ایک میڈیا رپورٹر, ایک خاتون ہے, اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی. 8 سال کا بچہ ملک شام چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. ابھی جو وہاں پر حالات خراب ہے اور اکثر لوگ ہجرت کر کے یا تو ترکی بارڈر کراس کر رہے ہیں یا اٹلی یورپ کی طرف جا رہے تھے. کتنے تو سمندر میں ڈوب کے مر گئے. ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں کچھ چھپائے ہوئے بھاگ رہا تھا. ایک انگریز رپورٹر ہے, وہ دوڑی اس بچے کے پاس آئی, کہا کہ کچھ تو چھپا کر لے جا رہا ہے, گھر ٹوٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں دکھا سکتا, نہیں دکھاؤں. اس نے اس سے کہا کہ تو چھوٹی عمر کا ہے, جا رہا ہے ملک شام چھوڑ کر, بتا تو صحیح. اس نے وہ تھیلی اڈیلا تو اس میں ایک جبے کے علاوہ کچھ نہیں جس میں خون لگا ہوا. کہا یہ میرے باپ کا جبہ ہے, میرا گھر پورا تباہ ہوا, مجھے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملا, اور میں یہ لے جا رہا ہوں میرے رب کو دکھانے کے لیے. میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا. بڑے بڑے حاکم, بڑے بڑے دولت مند دنیا میں بیٹھے ہیں جن کو میرے باپ کا خون بھی بیدار نہیں کر پایا. سب اپنے عیش میں مبتلا رہ گئے.
عزیزان گرامی وقار، اسی لیے میں جھنجھوڑ کر کہتا ہوں، تمہیں خبر ہے کہ یہ آگ جو لگی ہوئی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر تک بھی پہنچیں گی۔ تم جب دوسروں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ یہ آگ کی چنگاریاں تمہارے گھر تک نہیں آئیں گی؟ ملک شام جو ٹوٹا تباہ ہوا، اس کی گرمیاں، اس کی تپش آئے گی تمہارے پاس بھی اگر خواب غفلت میں سوتے رہے۔ یمن کے حالات بھی اس قدر خراب، عراق کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ نہیں ملتے، 4 لوگ نہیں ملتے، 3 لوگ مل کر کے ایک جنازہ لے کر چلے گئے، کبھی 2 لوگ، اس لیے کہ افراد نہیں، اتنے جنازے ہیں زندوں سے زیادہ۔ موت کا بازار گرم ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے جھنجھوڑ کر کہا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے۔ اے عزیز اٹھ جا، بیدار ہو جا، تو رسول اللہ کی وہ امانت ہے جس کے انتظار میں آج پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں بچیاں تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں، لاکھوں بچے تمہارے کھڑے ہونے کے انتظار میں۔ امت مصطفیٰ کے وہ غیور شیر کب بیدار ہوں گے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے مستقبل کی حفاظت کریں گے۔ امن تم سے قائم ہوگا، ان کتوں سے نہیں قائم ہوگا۔ عدل تم سے قائم ہوگا، لیکن کیسے؟ جب تم خود اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھتے اور بے مقصد زندگی گزار رہے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا، ان کی عمر 25 نہیں، 30 نہیں، 35 40 سال ہو گئے، کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا ڈھونڈ رہا ہوں ابھی کام۔ اب تک کیا کر رہے تھے بھیا؟ ڈھونڈ ہی رہا ہوں، میرے اسٹیٹس کے برابر کچھ ملتا ہی نہیں۔ صبح جاتا ہوں، شام میں آتا ہوں، تلاش کرتا ہوں کیا ہے تمہارا اسٹیٹس، تم نے بنا رکھا ہے نا۔ یہاں پر بیکار لوگوں کی زندگیاں اتنی بڑھ گئیں، محلے میں رات بھر کرسیاں لگا کر بیٹھنا اور صبح کی اذان تک گپے لگانا، پھر فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ٹانگ پھیلا کر کے سونا، یہ تو کتوں کی عادت ہے۔ اسی لیے برکت ختم ہوتی چلی گئی۔ بدلو اپنے معاشرے کو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سوسائٹی، مدینے کی خوشبو تمہارے محلوں سے آنے لگ جائے، جہاں پر صبح ہوتے ہی مومنین کی جماعت نکلتی، ارے انہیں سلام تو سورج بھی کیا کرتا ہے۔ آپ سب کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے میرے عزیزوں، اس لیے کہ موت کی کوئی عمر نہیں، موت کی کوئی عمر نہیں۔ جنازے جوانی میں بھی جاتے ہیں، بچپن میں بھی جاتے ہیں، بڑھاپا جسے مل گیا نعمت، اللہ نے اسے زیادہ مہلت دے دی، لیکن اکثر کے جنازے جوانی میں چلے گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جانے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو کہ میرے ہاتھ پیر سلامت تھے، کچھ کر نہیں سکا۔ ایک وقت ایسا آئے گا ہر ایک کے ساتھ، اس دن تمہیں سجدہ کرنے کی شدت سے خواہش ہوگی، لیکن سر اٹھ نہیں پائے گا، ارے آنکھیں ہل نہیں پاتی۔ وہ وقت آتا ہے، لیکن اس دن تمہیں خواہش بہت ہوگی کہ مولا کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ روایات ہے، کیونکہ تمہیں دنیا سے جانے کے وقت ایسے حالات میں جکڑ دیا جائے گا کہ تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ اس دن تم بار بار سوچو گے وہ دن کتنے اچھے تھے جب پیر چلنے کے قابل تھے، سر جھکانے اٹھانے کے قابل تھا، لیکن میں نے اپنی صحت کے زمانے میں ایک سجدہ بھی مولا کو کما حقوں نہیں کیا۔ سجدوں سے گھبرا کر مسجد چھوڑ کر بھاگتا تھا۔ مجھے باہر 3 گھنٹے فلم کے سامنے اچھے لگتے، لیکن مسجد میں اگر 5 منٹ بھی امام کے زیادہ ہو جائیں تو بوجھل لگنے لگتے۔ طبیعتوں کو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے والی طبیعت بناؤ، ورنہ زیادہ دن یہاں پر عیش کے ساتھ رہ بھی نہیں سکو گے۔ میں ایک بات بتا دوں، یہاں بات آئی، نوجوان بیکار کی زندگی جو گزار رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ بیکار کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ میرا تو اپنا کہنا یہ ہے، اگر میں نے آج تاج پہنا ہے، یہ میرے اوپر جبہ قبہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانتیں اور اس علم دین کی عزت اور اس کے احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں اپنی پرسنل بات بتاؤں کہ اگر
حلال کمانے کے لیے مجھے کسی کی چپل بھی سینا پڑے تو میں اس کو عیب نہیں سمجھوں گا، میں اس کو عیب نہیں سمجھوں گا۔ کبھی ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں حلال لقمہ آدھی روٹی کھلائے، وہ بادشاہ سے بڑھ کر تمہارا اسٹیٹس بادشاہ دے، اور چوری کر کے کھانا چاہتا ہے تو محل میں رہ کر کے کھائے۔ چور تو چور ہی ہے، چور ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آنکھیں بھیگ جائیں گی میرے عزیزو، سید الانبیاء کی بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دینے کے لیے فرمایا، سنو، کان کھول کر کے سنیں، وہ لوگ جو اب تک اپنی زندگی عبث گزارتے تھے، بیکار، تمہیں پتہ نہیں یہ گھڑی کی سوئیاں جو ٹک ٹک کر کے جا رہی ہیں، یہ تمہاری زندگی کو کاٹ رہی ہیں۔ یہ صرف ٹائم دیکھتے ہو، 1 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، نہیں میاں، تمہاری زندگی کو موت سے قریب کر رہی ہے گھڑی، ہر آنے والی گھڑی موت کے قریب جا رہی ہے۔ اور اب تک اگر کام نہیں کرتے، فضول بیٹھتے، ان کے لیے میں یہ تنبیہاً عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ہاں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا دونوں بچے بھوک کی وجہ سے تاک میں دبک کر بیٹھے ہوئے۔ سیدہ سے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ کیا ہوا بچوں کو؟ کہا یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے گھر میں فاقہ ہے، کچھ آ نہیں سکا گھر میں، نہ روٹی ہے نہ کھانا ہے۔ بچے بھوک کی وجہ سے، جس کے نام میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ ہم یا حسین کہتے جوان ہوتے ہیں، اس حسین اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ بچپن میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نہ گیا، کہتے فاطمہ، ان دونوں بچوں کے کھانے کا میں انتظام کرتا ہوں، میں انتظام کرتا ہوں۔ تو کیا انتظام یہی کہ ہزاروں صحابہ ہیں جو جان نچھاور کرتے ہیں، لے آئیں سب کے گھروں سے کھانا؟ پیر صاحب اپنے مرید کو کہہ دے کہ اتنا لے آؤ، مرید لا کر کے قدموں میں رکھ دیا؟ نہیں میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ طیبہ میں، سیدھے باہر نکل کر کافی دور مدینہ کے مضافات میں کھجوروں کا ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے کے مالک کے پاس جا کر میرے آقا نے فرمایا، کیا تو مجھے اجرت پر کوئی کام دے سکتا ہے؟ میں تیرے باغیچے میں کام کروں، اس کی اجرت تو دے سکتا ہے؟ اس باغیچے کے مالک نے کہا، ہاں تم تو جوان ہو، کام کر سکتے ہو، تو آؤ میں تمہیں باغیچے میں پہنچاتا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کنواں ہے، کنویں میں ڈول ڈالنا ہے، رسی کھینچنا ہے، پانی اٹھا کر کے کھجور کے درختوں میں پانی ڈالنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا 1 ڈول پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا، 1 ڈول پانی کنویں سے کھینچو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اس اجرت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو منظور کیا۔ تم اسٹیٹس کی بات کرتے ہو، سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہو۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قلیوبی نے لکھا ہے، میں جب پڑھتا ہوں تو بے انتہا آنکھیں روتی، اے اللہ کے نبی، تمہیں تو رب تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، آپ کے ہاں کون سے نعمت کی کمی ہے؟ لیکن کسی کے باغیچے میں جا کر ڈول سے پانی کھینچنا، یہ صرف ہم غریب امتیوں کے لیے تھا۔ کہ امتی تو فضول نہیں آیا ہے دنیا میں، خاموش نہ بیٹھنا، خاموش نہ بیٹھنا، اللہ جو تجھے کام دے حلال وہ کر جانا۔ ہوا یہ کہ حضور ڈول کھینچتے اور وہ ڈول اٹھا کر کے کھجور کے درخت تک پانی ڈال کر آتا۔ 3 درختوں کو پانی ڈالا تھا، تیسری بار یا چوتھی بار جب آپ نے ڈول کھینچا تو رسی ٹوٹ گئی، رسی ٹوٹ گئی اور ڈول اندر گرا۔ باغیچے کا مالک کھڑا تھا، بڑا جلاد قسم کا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا میرے آقا کے چہرے پر لگایا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کمزور تھی، ٹوٹ گئی، میں اسے جوڑتا ہوں۔
کسی طرح سے اس رسی کو جوڑا اور چند کھجورے، ایک مٹھی بھر کھجورے لے کر میرے آقا اپنے گھر تشریف لائے. حسنین کریمین کو لا کر کے اپنے منہ سے چبا کر کھلائے. یہ حلال اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی کھجوریں تھی. جس گردن میں، جس حلق میں یہ کھجوریں پہنچی، وہ سید الشہداء بنا ہے، وہ امام الاولیاء بنا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اس باغیچے کے مالک کے بارے میں پھر یہ روایت میں لکھا ہے کہ وہ بے قرار ہوا حضور کے جانے کے بعد، بے چین ہوا. مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی؟ یہ کون تھا جو اتنے اچھے اخلاق کا تھا، میرے ہاتھ لگانے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں کیا؟ کوئی صاحب گزر رہے تھے، ان سے کہا کہ ایسے شخص آئے تھے میرے پاس اور اجرت پر وہ ڈول کھینچ رہے تھے اور درختوں پر پانی ڈال رہے تھے، ان کے ہاتھ سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے تھوڑا سا مار دیا. اس آنے والے نے پوچھا کہ کیا شکل تھی؟ جب اس نے حلیہ بتایا تو سامنے والا رونے لگا. اے ظالم، تجھے پتا ہے وہ محمد رسول اللہ؟ تجھے معلوم نہیں، تجھے خبر نہیں وہ اللہ کے رسول ہے؟ وہ روتا ہوا، اس شخص کو پتا نہیں تھا، خبر نہیں تھی. اور اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ میں پچھتاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیا. کہا میں اپنے جسم پر وہ ہاتھ کیوں رکھوں جو رسول اللہ کی طرف اٹھا ہوا. عزیزان گرامی وقار، یہ روایت اور بڑی لمبی ہے، میں صرف اتنی مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جیتے ہوئے یہ مشقتیں اٹھائے. آج ان کا امتی خواب خرگوش میں ہے، اسے دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں، باہر کتنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک بار ایک یہودی عورت، ایک یہودی بنو مصطلق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں عرب کی ایک خاتون اس کی بے عزتی کر دی یہودیوں نے مل کر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ پورے صحابہ کے ساتھ چلے گئے. وہ عورت میرے آقا کے خاندان کی نہیں تھی، عرب کی عورت تھی. عرب کی ایک عورت جس کے لباس انہوں نے اتار دیے تھے، اس کے شوہر کو مار دیا تھا. حضور پورے مدینے سے صحابہ کو لے کر گئے اور ان یہودیوں کا صفایا کیا. یہ غیرت مند نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا یہ سلیقہ دیا. بے غیرت ہو کر کے مت جیو کہ سارا لٹ گیا اور ہم سو رہے ہیں، آج سب لٹ گیا. اور مجھے کبھی کبھار درد ہوتا ہے اسی بات کا. میرے عزیزوں، میں اب تقریر کرنا اور خطابت کرنا بھول ہی گیا، اس لیے کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ مولا کریم جب قیامت کے دن ہم سب کو پکڑ کر کھڑا کرے کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تمہارے زمانے میں میری مسجدیں توڑی جا رہی تھی، ان کے گنبد و مینار چیختے تھے اور تم اپنے گھروں میں روٹی توڑتے تھے. تم ہی وہ لوگ ہو جب تمہارے زمانے میں جوانی تھی تمہاری اور میرے نبی کو گندی گالیاں دی جاتی تھی، تم کیا کرتے تھے؟ تم ہی وہ لوگ ہو جو رسول اللہ کے امتی کو فقط محمد احمد عبداللہ نام پر موب لنچنگ کر کے مار ڈالتے تھے لوگ، اور تم اپنے آپسی اختلافات میں جھگڑے ہوئے تھے. تم تو ابھی جھنڈے ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کے نیچے جائیں کہ اس کے نیچے جائیں. تمہیں کتنے لوگوں کی موت اٹھا نہیں پا رہی تھی. ہے میرے عزیزو، کیا یہی جینے کے ہمارے اسلوب؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو. ہم آئے کس کام کے لیے تھے اور کس طرح ہم جیتے رہ گئے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جس راستے پر اتارا تھا وہ صحابہ کیا تھے؟ اللہ اکبر. حضرت مقداد کی وہ بات مجھے یاد آتی. بدر کے میدان میں آ تو گئے 313 لوگ، نہتے آ گئے تھے، تیاری کے ساتھ نہیں آئے، لیکن جب سامنے دیکھا کہ کفار و مشرکین بڑی تلواریں بڑے ہتھیار کے ساتھ آئے تو میرے آقا نے ان سے پوچھا صحابہ سے، دیکھو جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، معاملہ سخت ہو سکتا ہے. تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر کے ان دشمنوں سے لڑے، ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ جوان ہیں
اگر آپ کی پیشانی سے ایک پسینے کا قطرہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا. ہمارے جسموں میں جب تک جان ہوگی ہم یا رسول اللہ آپ کے راستے سے ہٹ نہیں سکیں گے. ان صحابہ کا حال تو یہ تھا میرے عزیزوں جن کو میرے آقا نے بنایا تھا. احد کے میدان میں کسی نے افواہ اڑائی کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا, حضور کو شہید کر دیا گیا. کچھ صحابہ کی تلواریں لٹکنے لگ گئی کہ حضور پاک کا انتقال ہو گیا. تو اس میں ایک جوان صحابی ہیں, آتے ہیں ان کو کہتے ہیں اٹھاؤ تلوار, اٹھاؤ تلوار, کس بات کا غم کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا قتل ہو گیا. افواہ ہے یا جو بھی ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور اگر قتل ہو گیا تو تم جی کر کیا کرو گے؟ تم جی کر کیا کرو گے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی؟ یہ میدان جنگ میں وہ جذبہ تھا صحابہ. ہم تو حضور کو چھوڑے ہوئے جی رہے ہیں. اتنی جدائی ہے میرے نبی پاک سے, اتنی دوری ہے, اور مزے سے جیتے ہیں. کاش ہمارے دلوں میں وہ ملا جامی کی تڑپ آ جاتی جس نے پکار کر کہا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ کی جدائی سے, اتنی دوری ہو گئی ہے. اے نوجوانوں, آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. کبھی مجھے یہ شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبوک کے مقام سے ان کے ایک قاصد کی بے عزتی کی تھی ایک بادشاہ نے. صحابہ اٹھے اور 900 کلومیٹر کا سفر کیا. 900 کلومیٹر کا سفر کر کے اس کو تہہ تیغ جب تک نہیں کیا واپس نہیں آئے. ان کی تعداد 2000-4000 سے زیادہ نہیں تھی. وہ اتنے غیرت مند صحابہ تھے, اتنے غیرت مند. مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے ہماری تعداد, لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم 25 کروڑ ہیں, 40 کروڑ ہیں, دنیا میں 1 ارب. اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بات کرنے کے لیے کسی کی بھی مجال نہیں, کوئی نہیں چاہتا. کیا یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا؟ اسی لیے اے جوانوں, جیو تو کسی مقصد کے ساتھ جیو. اور مقصد کا مطلب کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بڑا گھر بنانا یہ میرا مقصد ہے, ایک حسین لڑکی کو شادی کر لے جانا یہ میرا مقصد ہے. یہ تو دنیا ہے, یہ دنیا اتنی عیار ہے, اتنی عیار ہے کہ آ تو جائے گی لیکن کل ٹرانسفر ہو کر کسی اور کے پاس چلی جائے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا, یہ شوہر کچھ ہے, وہ اس عورت کی طرح ہے جو روز شوہر بدلتی ہے. آج یہ تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہوگی. یہ گھر جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا, کل تو یہ تمہارے اولاد کے نام ہوگا اور پھر کسی اور کے نام پر. دنیا تو منتقل ہوتی جا رہی ہے. ایک نوجوان کو دیکھا چہرہ لٹکایا ہوا ہے, کسی چیز میں دل لگتا نہیں. کیوں میاں؟ اس کو وظیفہ چاہیے. کیا ہوا؟ کہا جس سے پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, وہ محبوبہ چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلی گئی. یہ تو حادثے کتنوں کے ہیں. معشوقہ چلی گئی اور یہ پاگل بنا گھوم رہا ہے, شعر و شاعری کے مزاج آ گیا اور لوگوں میں جو ہے اپنے درد کی داستان سناتے پھر رہا ہے. نادان, تو نے دل ایسی دنیا پر لگایا ہی کیوں تھا جو روز دل بدلتی ہے؟ ایسی دنیا کی محبوبہ پر دل لگایا ہی کیوں تھا؟ عقل ٹھکانے پر ہوتی ہی تو اس دربار میں دل دیتا جو کبھی نہ قبر میں چھوڑتا ہے نہ حشر میں چھوڑتا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے جس نے ایک بار اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, ایک بار غلامی کا پٹا ڈال لیا. اللہ اللہ, اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ مر کر تم قبر میں پہنچتے ہو. روایات میں ہے منکر نکیر کے آنے سے پہلے تمہارا رسول آئے, تمہارا حبیب آئے گا اور ان فرشتوں سے کہے گا اسے تھوڑا دھیرے جگاؤ, بڑا تھک کر کے آیا ہے میرا غلام. وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ روایت میں آپ کو بتاؤں حشر کے میدان کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت میں تم مجھے دیکھو گے اس حالت میں کہ میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی, میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی. چادر کبھی کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی, میں اپنی چادر کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے ایک ایک امتی کو پکڑ رہا ہوں.
تو ادھر آ جا، تو ادھر آ جا۔ صحابی نے پوچھا کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آقا نے 3 پتے بتائے تھے، 3 پتے، قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو 3 جگہ دیکھ لینا، حوض کوثر پر مل جاؤں گا، جہاں شدت کی پیاس سے میری امت تڑپ رہی ہو میں پانی پلا رہا ہوں۔ دوسرا کہاں؟ کہا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کے اعمال بڑھا رہا ہوں گا۔ تیسرا پتہ میرے آقا نے فرمایا پل صراط پر جب گزر رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑے ہو کر جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ اس رسول سے دل لگایا ہوتا، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہم آوز۔ آج افسوس ہوتا ہے یا رسول اللہ، ابی و امی فداک یا رسول اللہ، ہماری جوانیاں ختم ہونے کے قریب آ گئی، ہمارے زندگیاں ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ ہم کسی محبوبہ اور معشوقہ کے چھوڑنے پر تو روتے رہے، آپ کی جدائی کے غم میں کبھی آنکھ نہیں روتی، کبھی ہماری آنکھیں بھیگتی بھی نہیں ہے۔ جدا ہو کر کتنے دور ہو گئے ہم اپنے نبی پاک۔ کیا محبت کے یہ تقاضے ہیں اے نوجوانوں؟ اس رسول پاک کو تم بھولے بیٹھے ہو جس نے کبھی ہمیں نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا، جو رات رات مصلے پر کھڑے ہو کر تمہارے استغفار کی دعائیں کرتا تھا، اس رسول کو بھولے ہو؟ یہ زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اس رسول کو چھوڑ بیٹھے ہیں لوگ جو قبر میں جا کر کے بھی کہتا رہا رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آخری جملے میرے آقا کے قبر میں جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے کانوں سے سنا، آخری جملے قبر کی تختیاں میرے آقا کی بند کرنے سے پہلے یہ جملے سنے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں، زندگی گزارنے کا آج سے مقصد بنا، آج سے مقصد بنا لو۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک دعا کر کے جاؤ، ایک دعا کر کے جاؤ جو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا صبح کے وقت، کل پڑھ رہا تھا صبح کے وقت، ایسا درد کا احساس ہوا اسی عنوان پر۔ میں خود اپنے آپ کو نکما سمجھتا ہوں، کچھ کام تو ہو نہیں سکا، لیکن میرے عزیزوں، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جن کی زندگیاں صرف گیم کھیلنے میں جا رہی ہیں، جن کی زندگیاں صرف اور صرف چیٹنگ میں گزر گئی، ہاں جو 24 گھنٹے میں 18 سے 20 گھنٹے اپنے موبائل کو دے سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھونا بھی گوارا نہیں کرتے، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں تمہیں خبر نہیں کس مدہوشی میں جی رہے ہو۔ وہ امام وقت مجدد دین و ملت جس نے اپنے زمانے کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا، ان کی زندگی میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو 1000 سے زیادہ ہیں، اگر وہ زندگی میں ان کے تقسیم ڈیوائیڈ کر دیے جائیں تو ہر گھنٹے پر کچھ نہ کچھ ایک بڑا کام نظر آتا ہے، ہر گھنٹے پر۔ ارے وہ اعلیٰ حضرت جو اپنے قیلولہ کے وقت ظہر کے بعد جو سوتے ہیں، وہ سونے کا صرف ان کے پاس وقت تھا۔ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ آئے اور کہا قرآن کے ترجمے کی ضرورت ہے، وہ قیلولہ کے وقت بھی قرآن کا ترجمہ کرا رہے تھے، کوئی منٹ ضائع نہیں کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس کے باوجود جب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کر رہے ہیں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، یا رسول اللہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، قبر میں پہنچ رہا ہوں اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا، یا رسول اللہ یہ آپ کا نکما ہے، فرشتے اب میرا عمل پوچھ رہے ہیں، میں تو کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کر کے آیا ہی نہیں۔ جو امام وقت مجدد وقت یہ کہہ کر جا رہا ہو دنیا سے، میں کچھ کر ہی نہیں سکا، ماں و شما کا حال کیا ہوگا؟ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں یوں پوچھ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے وہ امام وقت، کیا کہہ رہا ہے سنو۔ ارے میاں لوگوں کو آج یہ فخر ہونے لگ گیا ہے کہ ہم تو بڑے اعمال تسبیح پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، حج کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہاں زکوٰۃ بھی ہم نے دے دی ہے، بہت سارے درود جمع کر کے رکھے ہیں،
وہ امام مجدد کی بات کر رہا ہوں، وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہا ہے، یا رب العالمین کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، مجھ جیسے کا مولا تو حساب لے گا، میں کیا حساب دے پاؤں گا؟ جو بیکار میں زندگی گزارتے رہے ان کو میں کہہ رہا ہوں سوال ہوگا۔ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس وقت تک کسی کے قدم میدان سے ہٹائے نہیں جائیں گے، پورے بنی آدم، پورے انسانوں کی، جب تک مولا ان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں ہوگا کوئی ہٹے گا نہیں میدان سے۔ ان میں سے پہلا سوال، صرف ایک ہی سوال بتا رہا ہوں، پھر کسی موقع پر عرض کروں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال مولا تم سے کہے گا، میں نے تم کو جوانی دی تھی کہاں کہاں گزارا، مجھے حساب دے دو۔ اب اس میں شارحین فرماتے ہیں حساب دیتے دیتے کسی کے 300 سال 400 سال لگ جائیں گے، اپنی جوانی کا حساب کیا دو گے؟ ہاں کون سا حساب ہم دے سکیں گے کہ مولا رات کو ہم چیٹنگ کرتے تھے، رات کے وقت ہم ایک دوسرے سے گپیں لگاتے تھے، صبح بستر میں پڑے رہتے تھے، دوپہر ہوتی تھی اٹھتے تھے اور کھاتے تھے گھر میں، اور لوگوں پر روب جماتے تھے، پیسے نہیں آتے تو اس کے پاس سے نظر ڈال کر کے کسی طرح حاصل کر لیتے۔ حساب ہوگا، ایک ایک چیز پر پکڑ ہوتی چلی جائے گی، پکڑ ہوتی چلی جائے گی، آدمی پھنستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت شارٹ پیریڈ تمہارے پاس ہے، بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ میں آج جن لوگوں سے کہہ رہا ہوں سال بھر پہلے کی بات ہے، شاید اسی طرح کی گفتگو میں نے کئی بار کی ہوگی، لیکن یہ جھنجھوڑنا میرا ہمیشہ رہا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، میں کہتا رہا کہ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس، یہ بچے ہوئے وقت کو کہاں گزارو گے؟ اکثر نے ذہن پہ نہیں لیا، ہو سکتا ہے کسی کے جلدی سنورنے کا وقت ہوتا ہے، کسی کی طبیعت اور سخت ہوتی ہے۔ ایک جوان میں دیکھا عیاش طبیعت کا، اور اس نے سارے کرتوت کر لیے ہوں گے۔ اتفاق کا وقت ایسا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ اسی طرح کی بات کی، وہ آ گیا، اتفاق کی بات آیا، اس کے بعد ہمارے ذکر کی مجلس میں شامل ہونے لگا، اپنے برے کاموں سے چھوڑ دیا۔ عمر 40-45 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے سوچا زندگی میں بڑی برائیاں ہو گئی، لیکن ابھی تندرست ہے، صحت مند ہے، کریں گے، دھیرے دھیرے کریں گے۔ ایک ذکر، 2 ذکر یا چند ذکر کی مجلسوں میں آتا رہا۔ ایک دن ایسا تھا کہ وہ روزہ رکھا اور کہا آپ کے ساتھ افطار کرنے کی خواہش ہے۔ شام میں ہم بھی روزے سے تھے، افطار کے لیے بیٹھے، افطار کیا اور اس کے بعد چلا گیا اپنے بچوں سمیت۔ بعد میں رات کے وقت خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جگہ پر انتقال ہو گیا، ختم ہو گئے۔ ایک یہ جس کی زندگی کا اکثر حصہ عیاشی میں گزرا، اور اخیر میں شاید 2-3 مہینے ہوں گے جو اللہ کے ذکر کی طرف آیا اور روزہ رکھ کر افطار کر کے دنیا سے گیا۔ یہ اللہ کا اس پر انعام تھا۔ ایک اور واقعہ بتا دوں، لیکن ایک واقعہ یہ بھی میں بتا دوں۔ رات کے وقت 2 نوجوان بائک رائڈنگ کرتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئے۔ عمر ان کی 17-18 سال کے آس پاس کی رہی، ٹکرائے اور روڈ پہ ہی گرے رہ گئے، بھیجا باہر آ گیا، وہی انتقال کر گئے۔ شب برات کی بات کر رہا ہوں، 15ویں شعبان۔ یہاں لوگ عبادت میں مصروف تھے اور وہ بائک رائڈنگ میں تھے، گئے دنیا سے۔ لیکن آج بھی دل دہلتا ہے اس بات کو لے کر کہ جب ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا تھا تو ان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ دنیا کو یہ محسوس کرنا چاہیے تمہارے جانے کا وقت کسی کو پتہ نہیں کس حالت میں جاؤ، کس حالت میں جاؤ گے۔ اب میں اپنی گفتگو کا خلاصہ سمجھتا ہوں، تمہارے پاس میرے پاس کتنا وقت ہے پتہ نہیں، بچے ہوئے وقت کو کیا کرنا چاہو گے، کیا کرنا چاہو گے؟ مجدد کا یہ قول سن کر کے چلے جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔
بس اتنی سی بات پر زندگی گزار لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کچھ وہ لوگ ہیں زندگی بھر کسی اور کی مزدوری کرتے رہے، کسی اور کی نوکری کرتے رہے، اور وقت دیکھو کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، کسی کے ساتھ بے وفائی ہو جاتی ہے. دوسروں کی مزدوری کرتے رہ گئے، لیکن وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ موقع ہاتھ آیا کسی گستاخ رسول کو فنا فی النار کرنے کا، اور اسے واصل جہنم کیا. اور پھر وہی مزدوری کرنے والا جب دنیا سے گیا تو اس شان سے کہ ہزاروں علماء اپنی پگڑیاں قدموں میں رکھنے کو تیار. یہ بھی زندگی ہے، جیتا تھا کسی اور کے لیے. آپ نے غازی عبد القیوم کے بارے میں سنا، غازی علم الدین کے بارے میں سنا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو مدرسے سے پڑھے تھے یا زندگی بھر کچھ کرتے تھے، ٹھیلا کھینچتے تھے. حضور پاک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکے اور ایک ظالم کو واصل جہنم کیا. لیکن آج ہزاروں علماء کی زبانوں پر نام ادب سے آ گیا. ارے زندگی یہ بھی ہے، جیو تو. اسی لیے میں نے کہا، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. تمہارا بھی جنازہ اٹھے تو اس شان سے اٹھے کہ وہ نوجوان جا رہا ہے جس نے میرے آقا کی عزت پر پہرا دیا تھا. یہ جیتا تھا نبی کے لیے اور مرا بھی ہے نبی پاک کے لیے. تمہارا جنازہ یہ بولنا چاہیے، تمہارا لاشا یہ بولنا چاہیے. جب تم مرو تو یوں پکارتے ہوئے جاؤ، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. ایک عاشق رسول نے کہا ہے، وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جب حضور کی محبت میں کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کو یہ کہتے ہوئے جاتا ہے. کیا کہتے ہوئے جاتا ہے؟ میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. عاشق رسول مرتا کہاں ہے؟ اس کے جانے کے بعد تو اس کے شہرے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. ہاں، وہ اب گردنوں پر سوار ہوتا ہے، اب لوگوں کی آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے. جیو تو اس طرح جیو کہ جائیں تو دنیا سے شان کے ساتھ جائے. قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. اللہ فرما رہا ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم اپنے اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ آج اس جمعہ میں تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کر کے جواب دے کر جاؤ، اے مولا کریم، ہم بیکار نہیں بنائے گئے. مولا تو نے ہمیں عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد ہم نے سمجھ لیا، وہ در رسول کی غلامی ہے، مصطفیٰ کریم کی وفاداری ہے. اور آج ہم سر اٹھا کر کے فخر سے یہ عہد کر کے جائیں گے کہ گنہگار تو ہوں گے، ہو سکتے ہیں توبہ کریں گے، مگر تیرے نبی کے غدار کبھی نہیں ہوں گے. مولا کریم، ہم تیری طرف لوٹائے جائیں گے، اور جس دن تیرے طرف آئیں تو دنیا دیکھ کر ہمارے چہرے کو پہچانے کہ یہ مرا ہوا لاشا قبرستان نہیں جا رہا ہے، بلکہ دولہا سج کر اپنے نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. عہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ، وہ کیا بہک سکے؟ یہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اسی لیے میرے عزیزو، زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نبی کے در کی غلامی ہو جائے. میرے مرشد گرامی کا یہ شعر قابل توجہ ہے اور عمل کے لیے ہے. بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ڈیوٹی کرنا ہے، غلامی کرنا ہے، کس کی کرو گے؟ نالین مصطفیٰ کی کرو، مصطفیٰ کریم کے قدموں کی غلامی کرو. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، چوسوئے من گزراری یا رسول اللہ، من مسکین ناداری. اے اللہ کے نبی، بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں،
لیکن کسی دن اگر آپ ہماری طرف گزر گئے چسوے من گزر آ رہی، یا رسول اللہ کسی دن آپ گزر گئے، آپ اپنے جامی کو دیکھ لینا، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، جہاں آپ اپنے نالین رکھیں گے جامی اپنی گردن وہاں پر قربان جائے۔ یہ غلامی ہے، یہ زندگی با مقصد ہے۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جو میرے مصطفیٰ کو اچھی لگتی ہے، وہی بات اچھی ہے، جو نبی پاک کو اچھی لگے وہی بات اچھی ہے۔ یہ گانے گا گا کر کس کو راضی کرتے ہو، کس کو خوش کرتے ہو؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔